ناظرین، آج بات کریں گے ایک ایسی جگہ کی جو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا خاموش ہے۔ میں بات کر رہی ہوں غزہ کی، جو جل رہا ہے، مر رہا ہے۔ اسرائیل کی درندگی جنگل کے درندوں کو شرما رہی ہے۔ آگ سے جلتے بارود سے آسمان تک اڑتے معصوموں، بے گناہوں کے لاشیں روزانہ ہماری ٹی وی سکرینز پر چیخ چیخ کر دنیا کو جھنجھوڑتے آئے ہیں، مگر دنیا تو دنیا، مسلمان ملک بھی بے حسی کی چادر اوڑھے اور ضمیر پر بے شرمی کا بھاری پتھر رکھے خاموشی سے سو رہے ہیں۔ تف ہے ان پر جو مذمت سے آگے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں۔ غزہ، جہاں موت ہر لمحے جانیں نگل رہی ہے، جہاں آسمان سے آگ برستی ہے اور زمین فلسطینیوں کے خون سے سرخ ہے۔ 23 اکتوبر 2023 سے اسرائیل 51,000 سے زائد فلسطینیوں کا خون بہا چکا ہے، مگر کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ وہ ننھی بچی یاد ہے جو گڑیا سے کھیلنا چاہتی تھی، آج اپنی ماں کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بوڑھا باپ جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، آج ملبے تلے سسک رہا ہے۔ ایک ماں کی گود اجڑ چکی ہے، دوسری کی کوکھ ویران ہو گئی ہے، تو تیسری خود خون میں لت پت پڑی ہے۔ ان کے بچے جن کی کھلونوں سے کھیلنے کی عمر تھی، وہ آگے سے جلائے خون سے نہائے جا رہے ہیں۔ جنہیں اسکول جانا تھا، وہ قبرستانوں میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ یہ ندا کرتے ہیں کہ یا مولا، یہ کیسا جہاں ہے جہاں بچوں کی چیخیں آسمان چیر دیتی ہیں مگر زمین پر کوئی کانپتا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ صرف جنگ نہیں ہے، یہ بربریت ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہے۔ اسپتال ویران ہیں، ایمبولینسیں تباہ کر دی گئی ہیں، مریض تو مریض، ان کو شفا دینے والے ڈاکٹرز بھی شہید کیے جا رہے ہیں۔ یزیدیت دیکھیے کہ جو اسرائیل کی بمباری سے بچ جاتے ہیں، انہیں بھوک پیاس مار رہی ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے پر پابندی سے 10 لاکھ بچوں پر انتہائی تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ صرف 2 منٹ کے لیے اپنے بچوں کو اور خود کو ان کی جگہ رکھیے اور اندازہ لگائیے کہ اس وقت وہاں پر کیسی قیامت برپا ہے۔ 2 مارچ 2025 سے اب تک کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ دوائیں ختم ہو چکی ہیں، خوراک نہیں ہے، پانی کو وہاں پر لوگ ترس رہے ہیں۔ غزہ صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ قبرستان بنتا جا رہا ہے۔ سانس لینا جرم ہے تو زندہ رہنا گناہ۔ ہر لمحہ قیامت، ہر دن یزیدیت کی ایک نئی شکل، ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور عالم اسلام، وہ امت جو ایک جسم کی مانند تھی، آج بکھری لاشوں سے نظریں چرا رہی ہے۔ کہیں سفارتی مذمتیں، کہیں پر بے معنی دعائیں، کہیں پر سوشل میڈیا پوسٹ، اور بس اب تو غزہ میں اذانیں بھی لہو میں ڈوب چکی ہیں۔ فلسطینیوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود پر ہوئے ظلم پر ماتم کریں یا پھر امت مسلمہ کی غیرت کے مر جانے کا نوحہ کریں۔ یہ خاموشی، یہ بے بسی، یہ مجرمانہ لا تعلقی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ غزہ کے بچوں کی آنکھوں میں صرف آنسو نہیں، سوالات ہیں، وہ سوالات جو قیامت کے دن میرا اور آپ کا گریبان چاک کریں گے۔ اے اللہ، تو ہی فلسطینیوں کی مدد فرما، یا پھر کوئی ابابیل کا لشکر بھیج کہ ماں مرحوم ہو گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔